یا حسین 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 اجل اجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اپنی پریشانی دوری کے لیے تمام مومنین کی جان مال زدہ کی حفاظت کے لیے خصوصاً کوئٹہ کے کراچی کے حوازنات کے مومنین کی حفاظت کے لیے بحرین کے مومنین کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہے اس کی حفاظت کے لیے 5 مرتبہ کے مجید ہو پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما کیسے انتخاب کرتا ہے اپنے ولی کا اور اپنے بندوں کے مولا کا جو انتخاب ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. بغیر ان شرائط کے کبھی کوئی مولا نہیں بن سکتا اور حتیٰ انسان جو دنیاوی لحاظ سے مناسب رکھتا ہے منصب جو ولایت کا ہم بحث کر رہے ہیں کہ منصب ولایت کیا ہے دنیاوی اگر منصب کو بھی سوچیں تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. حتیٰ بھی جو بحث کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کی نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ میں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہونی چاہیے. کم از کم گریجویٹ ہو, چور نہ ہو, یعنی علمی لحاظ سے کچھ نہ کچھ اس کا تحصیلی علمی مرتبہ ہو, اخلاقی لحاظ سے عصمت تو خدائی منصب ہے, عدالت نہ ہو تو کم از کم کچھ ایسی شرائط ہوں کہ کہا جا سکے کہ یہ جا سکتا ہے, ہماری نمائندگی کر سکتا ہے.
اخلاقی پابندیاں ہوں، حتیٰ یہاں تک سوچا جاتا ہے کہ جب یہ جا رہا ہے سارا مال دولت اس کے پاس ہوگا، اسٹیٹ کے فنڈز ہوں گے اس کے پاس ہوں گے، تو اتنا بخیل نہ ہو کہ سوچ کے اپنے پاس ہی روک لے، تو سخی ہو۔ یہ دنیاوی منصب کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا اگر خدا نخواستہ ملک پہ اگر وقت پڑ جائے تو مقابلہ کر سکے، اس کے لیے کم از کم تھوڑا بہت شجاع ضرور ہو۔ دنیاوی منصب کے لیے ہم نے کتنی شرائط سوچ رکھی ہیں کہ انسانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے جو ہم ہی میں سے گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ علمی شرائط ہوتی ہیں، سخاوت، شجاعت، اخلاقی شرائط ہوتی ہیں، عدالت ہو، یعنی یہ دنیاوی نمائندہ ہو تو اس میں اتنی شرائط ہو۔ اور اگر کوئی الہی نمائندہ ہو، نمائندہ الہی ہو، خدا کا نمائندہ ہو، حجت خدا ہو، نمائندہ الہی حجت خدا کہا جاتا ہے نا، ولایت اللہ کا نمائندہ، ولایت ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ کا نمائندہ ہو اس میں کچھ شرائط نہیں ہونی چاہیے، اگر چلے کاٹنے سے ولایت نہیں ملتی۔ اب میں اس کو بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی، ترک حیوانیات ہو جائے، یہ عمل کر لوں گا وہ عمل کر لوں گا، اس سے میں ولی اللہ بن جاؤں گا۔ حضرات اگر انسان 1000 تو کیا 1,00,000 رکعت بھی ہر رات پڑھنا شروع کر دے تب بھی کوئی علی نہیں بن سکتا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ایسے منصب ہیں، عہدے ہیں، یہ انسان کی اکتسابی نہیں ہیں، تحصیلی نہیں ہیں، اچیو نہیں کی جا سکتی، حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ موہبتی ہیں، یعنی خدا ہی دیتا ہے۔ ولایت ایک ایسا منصب ہے جو خدا دیتا ہے اور جس کا وہ انتخاب کرے۔ اب اس کے پاس کیا ملاک ہے؟ آئیے ذرا میں کچھ ملاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی ملاک یہ ہے کہ اگر سارے انسانوں کو خدا چھوڑ دیتا، کبھی جس طرح سے تم جتنا عمل کر سکتے ہو کہ اپنا اپنا عمل کرو، تو جو سب سے آگے نکل جاتے، توجہ حضرات میرے ساتھ رکھیے گا، اللہ اگر ہم سب کو چھوڑ دیتا، انبیاء کو، ائمہ علیہ السلام سب کو کہتا کہ جتنے ہو سکتے ہو میری بندگی کر کے دکھاؤ، تو جو اس کا دیکھیں اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے، زمان و مکان کی قید نہیں ہے، خدا کے لیے وقت کی محدودیت نہیں ہے، نہ زمان اور نہ مکان، کوئی اللہ کے لیے محدودیت نہیں ہے کہ اس کو وہ مستقبل جانتا ہے، ابھی سے جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، تو اس نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ جن کو سب کو چھوڑ دوں گا کہ جو سب سے زیادہ میری بندگی میں سب سے آگے نکل جائیں گے، ان کا انتخاب اس نے کر لیا۔ بندگی میں کوئی ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی صرف دلیل سے بات کر رہا ہوں، وإلا جو ہمارے ہاں پوری بحثیں ہیں ولایت کی، اگر ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہت سے افراد میں جانتا ہوں کہ پھر مجھے میں سب کو ساتھ نہیں لے کے چل پاؤں گا، بہت علمی فلسفی بڑی گہری بحثیں ہیں ائمہ علیہ السلام نے جو کی ہیں، ان کا منصب کتنا پاک و پاکیزہ منصب ہے کہ دنیا کے تمام عہدوں سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ ہے علم، کہ کوئی بھی جو خدا کا نمائندہ ہے اس کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں پہلے کہہ چکا، لیکن میں واقعات تو نہیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو، کہ ائمہ علیہ السلام کے جتنے بھی جو بھی دشمن تھے ان سب نے ائمہ علیہ السلام سے متعلق خود فرمایا، ان سب نے خود دشمنوں نے کہا کہ بھی ائمہ علیہ السلام کا کوئی بھی علم میں مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کا علم میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دنیاوی علوم ہیں، ان تمام علوم کے اندر جو سب سے آگے ہیں وہ ہمارے ائمہ علیہ السلام۔ میں تھوڑا سا مجھے ایک بحث کا مطلع کرنا، اس کے بعد میں انشاءاللہ تفصیل میں اندر چلا جاؤں گا۔ آئیے ذرا غور کیجیے گا، جب ہمارے ایک امام کو موقع ملا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ دنیاوی لحاظ سے دو قبیلے یا دو خاندان آپس میں جنگ کر رہے تھے، بنو امیہ اور بنو عباس، صرف ایک امام کو موقع ملا، پانچویں اور چھٹے امام کو جو تھوڑا مدت ملی، پانچویں امام نے بنیاد رکھی اور چھٹے امام نے پھر اس کو آگے بڑھایا۔ اب ایک بحث ہو رہی تھی کہ چھٹے امام کے اس حوزے کے اندر، اس انسٹیٹیوشن کے اندر، اس مدرسے کے اندر جہاں پہ امام پڑھا رہے تھے، 4000 طلباء تھے اور امام بنیادی علوم نہیں پڑھا رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا سارے سب مجمع کی توجہ، امام بنیادی یعنی بیسکس نہیں پڑھا رہے تھے، امام اس حد تک لکھوا رہے تھے اور پڑھا رہے تھے ان کو کہ وہ سب لوگ ریسرچ لکھ رہے تھے اور امام ان سب کو اس ریسرچ میں گائیڈ کر رہے تھے۔ مطلب 4000 افراد پی ایچ ڈی لکھ رہے تھے آج کے حساب سے، اس زمانے میں 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے 4000 افراد پی ایچ ڈی لکھ رہے تھے، سب کے سپروائزر کا نام تھا۔ جب پی ایچ ڈی کی جاتی ہے تو سپروائزر ہوتا ہے۔ میں نے ایک موضوع پہ کہا کہ میں اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں،
ان کا موضوع تو بہت اچھا ہے، ہمارے پاس سپروائزر نہیں ہے اس کا. اور میں نے ان کو ایک دو افراد کا نام دیا، میں نے کہا فلاں یونیورسٹی کے اندر ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے لیے ایک باقاعدہ پروفیسر کو کسی اور جگہ سے ہائر نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی یہ ضرور، یعنی ایک طالب علم کی جو پیاس ہے اس کو بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ لندن کی بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا کے اندر تعلیم کا علم بردار ہے. توجہ حضرات، اس زمانے میں 1400 سال پہلے 4000 پی ایچ ڈی لکھی جا رہی ہیں. جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں آپ کی، ہارورڈ کو لے لیجیے، برسٹل کو لے لیں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کو لے لیجیے، وہاں پہ جتنے ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں گے نا، 100-150 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. توجہ، 100-150 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس نہیں، اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں بعض اوقات کئی پروفیسر ہیں. ایک پروفیسر ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا. ایک ہی علم میں، ایک ہی موضوع پہ ایک پروفیسر سارے طلباء کے لیے کافی نہیں ہے. اور 4000 پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہو، مختلف علوم ہو، ایک پروفیسر ہو گئے پڑھنے کے لیے جتنے آنا چاہتے ہو آ جاؤ، میرے علم میں کمی نہیں. کئی ایسے علوم ہیں جن کی بنیادیں خود امام کے جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رکھی ہے، امام کے شاگردوں نے. اور وہ اکثر جو امام کے جو طلباء تھے، امام کے جو شاگرد تھے، ان کی جو پی ایچ ڈی تھی، ان کی ریسرچ پیپر تھے، وہ چنگیز خان، ہلاکو خان کے حملوں کی وجہ سے ضائع ہو گئے. اگر ہم میں موجود ہوتے تو لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ یہ شاگرد ایسے ہیں تو استاد کیسا رہا ہوگا. کسی بہت بڑے پروفیسر نے پچھلے دنوں وہاں پہ لندن میں ایک ٹیلیویژن کا پروگرام تھا، وہ پاکستان کے ڈا میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے تھے، لندن آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک پروگرام تھا اسلامک میڈیکل ایتھکس کے اوپر. تو وہ بول رہے تھے، اس وقت میں بول رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے فلسفرز کے پڑھنے کے بعد اسلام بہت آگے ہے، جبکہ میرا وہ موضوع نہیں تھا، میری تخصص یعنی میرا اسپیشلائزیشن میڈیکل ایتھکس نہیں ہے. توجہ حضرات، لیکن ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے اندر کسی بھی موضوع کو ڈیولپ کرنا چاہے انسان تو ڈیولپ کر سکتا ہے. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے کسی بھی سوال، اٹھنے والے سوال کا جواب ہمارے امام دے گئے. قیامت تک اٹھنے والے ہر سوال کا جواب صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اقوال سے نکالا جائے. حضرت ہمارا جو موجودہ پورا اصول فقہ ہے نا، اس پورے کے پورے اصول فقہ کو صرف ایک آیت کی روشنی میں شیخ مرتضیٰ صاحب نے 150 سال پہلے پورا ڈیولپ کیا. ایک آیت، لا تنقض الیقین بشک. شک جو ہے وہ کبھی بھی یقین کو ختم نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے، شک یقین کو ختم نہیں کر سکتا. انہوں نے باقاعدہ پورا کا پورا اتنا لمبا چوڑا فلسفہ لکھا کہ اسے سمجھنے اور پڑھنے کے لیے 2-3 سال کی ضرورت ہے، اور وہ بھی بنیادی لیول پہ نہیں، بہت ایڈوانس لیول پہ، ماسٹر لیول کے اوپر 2-3 سال پڑھنے کی ضرورت ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے. حضرت اب سوچئے ایک آیت اور ایک حدیث کو کوئی ڈیولپ کرے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. آپ نے غور فرمایا. اب وہاں پہ ان جن ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر شفیع، ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کہ میں سن کے آیا تھا، پڑھ کے آیا تھا کہ جناب جابر بن حیان جو موجودہ کیمسٹری کے بابا آدم مانے جاتے ہیں، چھٹے امام کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے، جو موجودہ کیمسٹری کے کیبر کہا جاتا ہے انگلش میں. جابر نام تھا، کیبر ہو گیا، جس طرح سے الجبر تھا جبرا ہو گیا، الجبرا ہو گیا. حضرات ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، جب اس کی بنیادوں میں جائیے گا تو کہیں نہ کہیں اہل بیت علیہ السلام کا حق نظر آئے گا انسان کی گردن پہ. اب کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کیونکہ وہ کتاب حضرت جابر بن حیان کی کتاب برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے. تو کہا کہ میں تلاش کرتا ہوا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نسخہ موجود ہے لیکن ہم وہ دیتے نہیں ہیں کسی کو کیونکہ وہ پرنٹڈ نہیں ہے، بس ایک ہی نسخہ ہے. کہا اس کی فوٹو کاپی نکالی، اس کے پہلے صفحے پہ انتصاب لکھا ہوا تھا. حضرت جابر بن حیان نے انتصاب لکھا تھا، ڈیڈیکیشن جسے کہتے ہیں آپ لوگ. I dedicate this work to my master جعفر ابن محمد. الفاظ لکھے تھے کہ میں اپنے اس کام کو منسوب معنون کرتا ہوں اپنے مولا. استاد نے لکھا ہے، جو بامعرفت شاگرد ہوتا ہے وہ جانتا ہے استاد کون ہوتا ہے، مولا کون.
مسلمانوں نے سب سے پہلے جو تصور کیا گیا ہے، یہ جو آپ کے باقاعدہ امریکہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے اس موضوع پہ امریکہ میں ہوتی ہے، سٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے آپ کے کہ شہروں کا باقاعدہ کی جو سڑکوں کا نیٹ ورک ہے، سوریج کیسے ہوتا ہے، سب کچھ. یہ سب سے پہلا جس نے تصور دیا ہے اس کا، مصر میں امام زادے کسی امام کے بیٹے نے تصور دیا ہے اسٹریٹ لائٹ ہونی چاہیے، سڑک ہونی چاہیے. آج یہاں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور مسلمان بہت پیچھے رہ گئے، کوئی مسلمانوں میں کمی رہ گئی ہے، کہیں نہ کہیں اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا، کہیں نہ کہیں اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوٹا، اور نہ جانے دشمن نے وہ چیز لی اور اس کو آگے بڑھا دیا. ہم جنہوں نے پیش کی تھی، جن کے پیشواؤں نے وہ چیز پیش کی تھی. سن رہے ہیں نا حضرت کو جو ہے میرے ساتھ. حضرت موجودہ سائیکالوجسٹ کو 19ویں صدی میں 19 سینچری میں ڈیولپ کیا گیا. مختلف علوم کی میں بیس بتا رہا ہوں کہ جو اہل بیت سے آئی ہے. سننا چاہیں گے اس موضوع کو؟ ولایت اس کے پاس ہے جس کے پاس علم کامل ہو، جو یہ نہ کہے میں کل پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ مولا نہیں ہو سکتا. جہاں پہ جس زبان میں جس وقت سوال ہو وہ اسی وقت جواب دے. وہ سوتے میں بھی کسی سے غافل نہ ہو، جو غافل ہو وہ امام نہیں ہوتا. ولایت کلیہ ہے ہی اس کے پاس جو کبھی بھی غفلت میں نہ ہو. اب سوال موجودہ جو سائیکالوجی ہے، نفسیات، علم نفسیات جسے کہتے ہیں، سائیکالوجی اس کی پوری بیس جو ہے وہ 19ویں صدی میں باقاعدہ اس کو بنایا گیا، ایک سائنس میں ڈیولپ کیا گیا. میں قرآن کی آیت سے باقاعدہ خود میں سائیکالوجی اسٹوڈنٹ رہا ہوں ایران جانے سے پہلے، کئی میں نے مقالے لکھے ہوں، کئی لوگوں نے اس کو لکھی ہے، لیکن وقت نہیں ملتا مجالس اور دوسری مصروفیات کے اندر. خدا گواہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے دوبارہ ڈیولپ کیا جائے موجودہ سوشل سائنسز جتنے بھی ہیں، تو یقین مانیے جتنا اسلام نے، قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے کہا اس موضوع پہ، یہ موجودہ سارے سائیکالوجسٹ تشنا ہیں، پیاسے ہیں، ابھی تک ریسرچ اپنے کمال پہ نہیں پہنچی. اگر پلٹیں گے تو دوبارہ اہل بیت پہ پلٹ آئیں گے. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیولپ کریں. آئے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جملہ پیش کرنا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. موجودہ سائیکالوجی کا بیس یہ ہے، بنیاد اس پہ ہے کہ جب انسان کا، یعنی نفسیات انسان کی پڑھنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے کہ جب انسان لاشعوری طور سے کام کر رہا ہو. یہ توجہ حضرات کی میرے ساتھ توجہ کیجیے گا. لاشعوری طور سے انسان جب کام کرتا ہے نا تو پھر وہ حقیقتاً صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. جب انسان کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ جائے تو حقیقت زبان پہ آتی ہے. میں اس پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا کی زندگی سے، محمد کی زندگی سے. لاشعور جب انسان کا سب کانشیس پہ غالب آ جائے. اب یہ کیونکہ میں نے ایک علمی بحث چھیڑی ہے، بہت سے لوگ کہیں گے یہ آج لیکچر ہی شروع کر دیا، یہ کیا شروع کیا ہے. آئیے جب میں واقع پیش کروں گا نا، اگر جب میں واقع پیش کروں گا، ہر انسان اگر اس کو لمس نہ کرے، اپنے دل میں محسوس نہ کرے، تو پھر ولایت المؤمنین کی ہمیں پھر واضح نہیں ہوئی. حضرت جب انسان کا سب کانشیس، جب اس کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ جائے، سب کانشیس پہ غالب آ جائے، تو پھر سچ سامنے آ جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. حضرت تو غلاموں کا دور تھا نا، امیر المؤمنین کا دور غلاموں کا دور تھا. تو ایک آدمی نے غلام خریدا، شہر میں آیا، کہا یہ سامان اٹھاؤ. اس نے کہا کیوں سامان کیوں اٹھاؤ؟ کہا میں نے تمہیں غلام خریدا ہے تو تم سامان اٹھاؤ، تم غلام. اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تجھے راستے میں خریدا ہے. حضرات ہے. اس نے کہا میں کہاں غلام ہوں، غلام تو ہے، تو سامان اٹھا. اس نے کہا عجیب ہے، ابھی راستے میں تمہیں میں خرید کے لے کے آ رہا ہوں. اس نے کہا خریدا تو میں نے ہے، اب ثابت کیسے ہو؟ انہوں نے کہا پھر چلو آپ فیصلہ کروا لیتے ہیں. دونوں آئے، کوفہ شہر تھا، باب مدینہ ان کے بارگاہ میں آ گئے. دونوں کا آنا تھا، کہا یا علی غلام یہ ہے، اور کہتا کہ میں اس کا غلام ہوں. مولانا نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. مولانا نے کہا خود ہی فیصلہ کر لو، جب میں فیصلہ کروں گا تو پچھتاؤ گے. بتاؤ تم میں سے آقا کون ہے؟ اس نے کہا میں آقا ہوں. دونوں نے کہا غلام کون ہے؟ کہا یہ. مولانا کہا اچھا ابھی بتاتا ہوں. اب پرانا زمانہ تھا جب وہاں پہ سزا دی جاتی تھی تو گردن کاٹنے کے لیے ایک دیوار بنی تھی، اس میں سوراخ ہوتا تھا. کہا دونوں یہ دیوار میں دو سوراخ ہے، دونوں میں سے گردن نکال دو. اب وہ جو آقا تھا اس نے کہا میں نہ ہی کہتا، میں بے وجہ میں بھی مارا جاؤں گا. اب بڑے سب پریشان کھڑے ہیں. امیر نے آواز دی، کہا کمبر تلوار نکالو، آگے بڑھو. اب جناب کمبر نے فوراً تلوار نکالی. وہ مجھ جیسے آپ جیسے نہیں تھے. مولا نے کہا جس کی گردن کہیں گے کاٹ دوں گا. یقین کی منزل پہ فائز تھے، انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ ولایت علی کو سمجھے ہوئے تھے. تلوار نکالی، کہا کمبر غلام کی گردن کاٹ دو. وہ جو غلام تھا نا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا. مولا نے کہا یہ جو پیچھے ہٹا یہ غلام ہے، اس کا لاشعور شعور پہ غالب آ گیا.
تو موجودہ جو علم نفسیات ہے، حضرات یہاں پہ کئی ایسے جملے ہیں جو ائمہ کے پائے جاتے ہیں لیکن بتایا نہیں جاتا کس کا جملہ ہے، کیونکہ جانتے ہیں اگر بتایا تو خود بخود سب کی دوبارہ برکش اسلام کی طرف ہوگی، اہل بیت کی طرف ہوگی، اور اس عالم اسلام پورا محتاج ہے علوم کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا۔ یہ اتنی باریکیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ باقاعدہ پورے علوم کی بنیاد ہے، انہی ایک ایک جملوں پہ، دو جملوں پہ جو امیر المومنین باب مدینہ العلم فرما گئے کہ جب صفین کی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک مرتبہ فرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے مجھے وقت دیا ہوتا اور جنگوں میں نہ گھسیٹا ہوتا تو میں اسی پانی سے نور نکال دیتا، پانی سے نور نکال دیتا۔ اس زمانے میں نور یعنی لائٹ کا تصور تھا، آنکھ، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، مولا ہائیڈرو الیکٹرک کا تصور دے رہے تھے۔ اس زمانے میں تصور دے رہے ہائیڈرو الیکٹرک کا کہ اگر لوگ مجھے فرصت دیتے، جنگوں میں نہ گھسیٹتے، اسی پانی سے، اب وہاں سے لوگ ہٹے، پانی سے تو آگ بجھ جاتی۔ وہ جو مولا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نا، وہ کہنے لگے پانی سے تو آگ بجھ جاتی ہے، آگ کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں پانی سے آگ نکال دیتا۔ حضرات اگر انسان نے نہیں بھی دیکھی الیکٹریسٹی، جب میرے مولا نے کہہ دیا تو یہ مظہر العجائب ہے، پانی سے آگ نکال سکتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے، یہ ہے ولایت پہ اعتقاد۔ جس کے پاس ولایت کلیہ ہو وہ سب کر سکتا ہے۔ کبھی شک نہ کیجئے کہ یہ کیسے کہہ دیا، یہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ جب مولا نے کہہ دیا تو وہ ہر کام جس طرح، اس کا مطلب ہے یہ ولایت تکوینی ہے، ولایت تشریعی ہے۔ اور محمد وآل محمد بہرحال حضرات، کیونکہ مجھے اندازہ کے بعد میں شاید وہ جو اہتمام کیا جاتا چندے کا، میں نے کہا پھر ہوگا، اس کے بعد میں جب ایک مرتبہ مود میں زیادہ آ جاتا ہوں تو پھر مجھ سے روکا نہیں جاتا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جہاں پہ جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو پھر خود بخود جو مطالب ذہن میں نہیں بھی ہوتے اس ممبر پہ آ کے عطا ہونے لگتے ہیں، اور ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ جب ایک جملہ چھٹے امام صاحب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں نے اس جملے کو بارہا آزمایا ہے، معاذ یہ نہیں اس لیے کہ خدا نخواستہ شک تھا، بلکہ آزمایا اس لیے ہے کہ ایسا وقت پڑتا رہتا ہے، مشکلات ہوتی رہتی ہیں جہاں ہمارا علم محدود ہے، اس لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ بارہا اس بات کا تجربہ کیا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے جواب دیا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ میں خود کہتا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا تھا، مجھے اپنے ہی سے استفادہ ہونے لگتا ہے۔ یہ جملہ کہاں سے کہا تھا نا، پریشان ہوتا ہے یہ سوال آئیے کہاں سے کیا۔ کئی مرتبہ جج میں ایسا میرے پاس ہوا کہ میں وہاں پہ لندن میں جو ہمارا انٹرفیس فورم ہے اس کے میں مینجمنٹ کمیٹی میں ہوں، کئی مرتبہ اکیلا میں وہاں اکیلا شیعہ ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنے افراد ہیں، سارے کے سارے بات نہیں پڑھے لکھے ہیں، کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے سوال لے آتے ہیں پریشان کرنے کے لیے۔ اس وقت میں سوچتا ہوں ابھی میں متوسل ہی ہوتا ہوں باب الحقائق سے، ایک مرتبہ زبان سے ایسے جواب آنے لگتے ہیں، مجھے خود ہوتا ہے یہ جواب کہاں سے آیا، تو خود پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ اسلام حق ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یقین ہے یہ جواب میرا نہیں تھا، جس کا دفاع کیا ہے اس نے ذہن میں ڈالا۔ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمارے دفاع میں، اہل بیت کے دفاع میں اگر کوئی ایک ورقہ لکھے گا اور اگر وہ جہنمی ہوا تو روز قیامت اس کے اور جہنم کے درمیان میں ورقہ آ جائے گا، کہے گا پروردگارہ اس نے مجھے اہل بیت کے دفاع میں لکھا تھا، ایک ورقہ حضرات ایک۔ اور اس طرح کے الفاظ بہت سے اشعار کے لیے ہیں، ہر چیز کے لیے ہیں کہ من انشد فینا بیت شعر، شعر جو ہے وہ دو بیت سے مل کے بنتا ہے، کہ جس نے ایک بیت بھی ہمارے دفاع میں کہا تو اس میں جنت ہے۔ حضرات اب یہاں پہ ایک آدمی نے کہا، چھٹے امام سے کہا کہ میں نے آپ کے جد امیر المومنین کی شان میں 5000 شعر کہے، 5000۔ مولا نے جملہ اس سے سوال کیا، کہا کہ ان کے جو عادات تھے، ان کے جو دشمن تھے، ان کے متعلق کیا نظریہ ہے؟
कभी ये शेर जो है तेरे पास ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसने कहा कि अगर उनको छोड़ दो, इमाम ने कहा फिर अब शेर क्या है, छोड़ दिया? उसने कहा छोड़ दिया। इमाम ने कहा एक शेर क्या है? उसने एक शेर कहा। इमाम ने कहा ये तेरा एक शेर उन 5000 अशकार से अफजल है। नहीं हो सकती। जहां पे इल्म है वहीं विलायत है, जहां विलायत है वही इल्म है, और ये दोनों एक दूसरे का लाजिम और मलजूम में हो ही नहीं सकता कि कहे कि मैं बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते। मैं तो कह गया कहा कि भाई हमारे पीर साहब जो बहुत पढ़े लिखे। अच्छा क्या पढ़े लिखे? तो उस उन्वान से नहीं, वैसे यानी पहुंचे हुए बहुत है। क्या पढ़े हुए? तो मुसल्ले पे रहते हैं हमेशा। कुरान समझ में आता है? कुरान पता नहीं पढ़ भी सकते हैं कि नहीं? भाई जब ना वो कुरान पढ़े हुए हैं ना अहले बैत का पता, फिर किस बात के पीर साहब? जितने बड़े से बड़े अफराद, जितने बड़े से बड़े पीर होंगे, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर पे नहीं झुके हुए तो हो ही नहीं सकता कि वो पेशवा बने। और कीजिएगा, इल्म जब तक नहीं है तब तो कोई चीज वाज़ेह नहीं। आए जरा देखिए, मैं उलूम अहले बैत को पेश करना चाहता हूँ। एक आपके सामने नज़ारा पेश करूंगा आमिरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इल्म की एक सिर्फ झलक पेश करना चाहता हूँ। आज रात में अगर सुनना चाहें जरा, हमारे अहमद मुसल्लम ने कहा कि जितने उलूम है अगर आपको सब जमा आएंगे, सब नजर आएंगे तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास मौजूदा जो ये जो अरबी सर्फ और नहव है, ग्रामर है, सिंटेक्स है, जितने भी अरबी के उलूम है, ये सब के सब हजरत अबुल अस्वद दुअली ने जमा किए हैं। सबसे पहले कुरान पे एराब उन्होंने लगाए, नुक्ते उन्होंने लगाए, सर्फ और नहव के कानून, ग्रामर के कानून उन्होंने बताए। उनसे पूछा ये इतने उलूम कैसे तुमने डेवलप कर लिए, कैसे तुमने तदवीन किए, कैसे किताबें लिखी? कहा मैंने नहीं लिखी, अली ने लिखवाई है। उनके पास बैठा करता था, वो कहते थे लिखो, मैं लिखता जाता था, कि मुझे नहीं पता, वो लिखवाते थे, मैं लिखता गया। जिसका शागिर्द ऐसा हो, उस्ताद कैसा होगा? आज मौजूदा जितनी ग्रामर है, सिंटेक्स है, हत्ता अल्लाह खुदा गवाह जिन पर कसम खाया करता, उठा के देख लीजिए, हत्ता वो जो अरबी स्पीकिंग ईसाई और यहूदी हैं, अगर उन्होंने भी उलूम अरबी में किताब लिखी है तो उन्होंने अगर अपना मिलाक बनाया है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी अरबी की जो मौजूदा डिक्शनरियां हैं, ईसाई ने लिखी, जो लुबनान का था, बहुत बड़ा ईसाई राइटर था, उसने जब डिक्शनरी लिखी, उसने कहा कि बेटा बस 2 किताबों को पकड़ लेना, बाकी सब अरबी किताबें छोड़ दो। कहा बाबा वो कौन सी 2 किताबें? कुरान, दूसरे नहजुल बलागा। अगर अरबी की फसाहत और बलागत देखनी है तो इन 2 किताबों में देख लो, और कहीं नहीं मिलेगी। 2 किताबें। अब पूरी हर ज़बानों के अंदर एक है नज़्म, दूसरे है नस्र। नज़्म शेर को कहते हैं, नस्र जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोज़न पोएम्स, पोएम ये जो नज़्म और नस्र प्रोज़। हर ज़बान में 2 चीजें हैं, नज़्म और नस्र। अरबी ज़बान में 3 चीजें हैं, नज़्म है, नस्र है, कुरान है। कुरान ना नज़्म है ना नस्र है, दोनों से बाल आता था। और इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली जो सबसे पहली और सबसे बड़ी शरह लिखी है नहजुल बलागा की, शिया नहीं है, 700, 750, 800 साल पहले सुन्नी आलिम दीन है, 20 जिल्दें नहजुल बलागा की तफसीर में लिख दी। जब पूरी जिंदगी नहजुल बलागा में वक्फ कर दी तो उन्होंने 20 जिल्दें नहजुल बलागा की तफसीर में लिखी। सुन्नी आलिम दीन शिया नहीं है, तो उन्होंने अपना मुकदमे में जुमला लिखा, कहा कि अली के कलाम को पढ़ने के बाद पता ये चलता है कि तहता कलामिल खालिक व फौका कलामिल बशर, बस सिर्फ खालिक के कलाम से नीचे बाकी सारे बशर के कलाम से माला था। बहुत से लोग कहते हैं अगर इनका इतना इल्म था, शुजाअत, सब चीजें थी और हक उनका था तो उन्होंने अपना हक छीन क्यों नहीं लिया? बात हो रही है।
میں اس کا جواب دوں گا، سوال ذہن میں رکھیے گا، ایک انشاءاللہ واقعے کے درمیان میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ امیر المومنین خاموش کیوں رہے؟ 25 برس خاموش کیوں رہے؟ اللہ جتنے علوم ہیں ان سب کی تدوین میں امیر المومنین باب مدرۃ العلم ہے، جتنے علوم ہیں، یہاں تک کہ جناب فضہ جو جناب سیدہ کی کنیزی میں رہی، اور کنیزی میں بی بی کی ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ پورے قرآن کی حافظہ بن گئی، اور پھر بی بی کے بعد ایک مدت گزری کہ کربلا کے بعد بہت دیر تک زندہ رہی، 40 برس، بنا پر روایت 20 برس، 20 سے 40 برس مسلسل صرف قرآن سے کلام کرتی تھی، جو کوئی سوال کرتا تھا صرف قرآن سے جواب دیتی تھی، اس میں جواب ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہا کہ یہ کیسے نصیب ہوا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا، 4 بیٹے تھے، ان کے بیٹے نے کہا کہ میری ماں جناب سیدہ کی کنیز ہے، جس کی کنیز ایسی ہو، جس بیوی کی کنیز ایسی ہو۔ جب ایک مرتبہ جناب فضہ اپنی کیمیا کے ایک نسخہ بنا رہی تھی، اس نسخے سے سونے کو، جو ان کو سونا ملا کچھ، تو اس کو وہ چاہ رہی تھی کہ خالص سونا بن جائے، جلایا جاتا ہے، اس کا ایک پروسیس سے گزرتا ہے، پھر سونا خالص سونا بن جاتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں 24 کیرٹ گولڈ یا 22 کیرٹ گولڈ۔ تو وہ پروسیس سے گزار رہی تھی، کوشش کر رہی تھی خالص ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ نے تھوڑا بہت بنایا، ان کا گھر کے اندر فاقے تو ہوتے ہیں، کہا یا علی یہ میں نے کچھ سونا بنایا، جناب فضہ کی کنیز تھی، جناب سیدہ کی کنیز تھی، کہا یا علی کچھ سونا بنایا ہے، بیچ دیجیے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کہا فضہ بھی اس میں یہ نقائص ہے، اگر تجربے میں یہ شامل کر لو تو بالکل خالص ہو جائے گا۔ بالکل خالص ہو جائے گا۔ کہا مولا یہ آپ کو پتا ہے، کیا تمہیں ہم سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کہا مولا اگر اتنا جانتے ہیں تو پھر گھر میں غربت کیوں؟ کہا یہ غربت اختیاری ہے، یہ فقر و فاقہ اختیار کر رکھا ہے، وَإِلَّا میں کائنات کی ولایت رکھتا ہوں۔ اور فرمایا کائنات کی ولایت رکھتا ہوں۔ کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا نہ خاصہ کو جانتے نہ ہو یا کوئی کمی ہو یا کام نہیں کر سکتے۔ حضرت گھر میں فاقہ، امیر المومنین ایک مرتبہ باغ میں جاتے ہیں، باغ میں جانے کا پورا سیزن باقاعدہ محنت کرتے رہے اپنے پورے باغ کے اندر، کھجوروں کا پورا باغ ایک مرتبہ اتارا، کہا ساری کی ساری کھجوروں کو ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دی، کہا ساری کھجوریں تقسیم کر دو، فقراء مدینہ کو آواز دو۔ اب کھجوریں تقسیم ہونے لگیں، کہا یا علی اس زمانے میں ہزاروں اشرفیوں کی قیمت لاگے، جو مدینہ سونے کے سکے، دینار کی قیمت، کہا اتنے ہزار قیمت بنتی تھی ان سارے کھجوروں کی، آپ نے ایسی تقسیم کر دی، اب گھر میں تو کچھ نہیں بچا۔ ایک مرتبہ ممبر پہ آیا، کہا یا الناس، اے لوگو آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں اور کیا، ایک مرتبہ لوگوں سے کہا آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، فوراً بلانے کا کہا آقا اب سمجھ میں آیا کہ تقسیم کیوں کی تھی۔ جب ایک مرتبہ سب کچھ تقسیم کر دیا، پھر آنے کے بعد کہا کہ اب آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چاہتے تو سب کچھ آپ بھی جمع کر لیتے، ذخیرہ توزی کر لیتے۔ حضرات یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ جو آپ خیبر سنتے ہیں، میں ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں خیبر کے اندر ایک جملہ صرف پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ذہن میں آ رہا ہے کہ خیبر کو پیش کروں آپ کے سامنے پورا۔ ہمارا پورا خیبر سے بھی تو واقعے کی طرف سے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تھوڑا آگے تک لیکن صرف 2 واقعے پر اشارہ کرتا ہوں۔ جب خیبر سے واپس آ رہے ہیں امیر المومنین، اور ایک مرتبہ کچھ افراد نے کہا کہ یا علی پورے مدینے میں سونا تقسیم کیا جا رہا ہے، کھجوریں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور سب لوگوں سے جس سے پوچھتے ہیں کہا کہ علی نے خیبر فتح کر لیا، اور سب لوگ پیٹ بھر کے کھجوریں کھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جنگ نہیں کر سکتے تھے، فقراء ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کیا، جناب قمر فوراً ہٹ گئے، کہا یہ سارے اونٹوں کی تعداد تم سب کے لیے ہے، تقسیم کر دو۔ ایک مرتبہ جب سب تقسیم کر دیا، جناب قمر سے مولا نے سوال کیا، کہا کہ قمر کیا بات ہے، آپ یہ اونٹوں کی مہار چھوڑ کے اس طرف کیوں ہو گئے؟ کہا یا علی جانتا ہوں مولا تو کہیں آپ سخاوت پہ ہیں، مجھے بخشش پہ عطا نہ
پہنچے. گھر پہنچنا تھا, خاتون جنت انتظار میں تھیں. کہا کہ اے ابو الحسن, سارے مدینے کی مستورات نے زیور پہن رکھا ہے, نیا زیور لیا ہے, سب نے نئے کپڑے پوشاک لیے ہیں, ہمارے گھر کے اندر پھر بھی فاقہ ہے, فرمائیے خیبر فتح کر کے آئے ہیں, کیا لے کے آئے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ نگاہوں کو جھکایا, کہا کہ بنت رسالت, جو کچھ لایا تو فقراء مدینہ میں تقسیم کرائیں, گھر کچھ نہیں لا سکا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مسکرا کے کہا کہ اے ابو الحسن, اگر آپ سب کچھ لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ جب سب تقسیم کرائے. یہ تربیت ہے, یہ ہے اسلام. کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے سائے میں پھیلا ہے؟ اسلام پھیلا ہے تو علی الزہرا کے اخلاق میں پھیلا ہے, ان کے صدقے سے پھیلا ہے. حضرت کی کائنات دم بخود ہے. میں نے کہا 2 واقعے طرح, اس کے بعد صرف خیبر کی جو ولایت پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے موضوع کو ذہن میں رکھیے گا. جب مولا متقیان کے پاس 2 مستورات ایک ہی بچے کو لے کے آئی ہیں. 2 واقعات ہیں کہ 2 مستورات ہیں اور 2 بچے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے, دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا. وہ واقعہ نہیں, دوسرا واقعہ کہ جہاں پہ 2 مستورات ہیں, 2 خواتین ہیں, اور کہتی ہیں ایک بچہ ہے, دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے. لے کے آئے مولا کے پاس. مولا نے کہا کہ خود ہی فیصلہ کر لو. کہا نہیں علی, بچہ میرا. دوسرے نے کہا نہیں, بچہ میرا ہے. مولا نے جناب قمر کو آواز دی, کا قمر, بچے کے 2 ٹکڑے کرو, دونوں کو 1 ٹکڑا دے دو. اب ہم جیسا کو ہوتا کہتا مولا ان 2 خواتین میں سے بتائیے کس کے 2 ٹکڑے کرو. نومولود بچے کا کیا قصور ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن وہ جناب قمر سے تلوار کو میں ہاتھ سے نکالا. نیام سے نکالنے کے بعد آگے بڑھے, بس تلوار چلانا ہی چاہتے تھے. ان 2 خواتین میں سے ایک بولی, کہا یعنی بچہ مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دے. نہیں توجہ کیا تھا, یہ نہیں کہا کہ میں ماں نہیں ہوں, کہا یعنی بچہ مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دے. بس یہ جملہ کہنا تھا. مولا نے کہا یہ ماں ہے, یہ بچے کی زندگی چاہتی ہے, چاہتی کسی کے پاس ملے, زندہ تو رہے. وہ ماں نہیں تھی, اس نے کہا مجھے نہیں ملتا تو بچہ نہ رہے. حضرات یہی میرے مولا نے کیا. مجھے کہتے مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مولا نے کہا میں باپ ہوں, اسلام میری اولاد ہے, خلافت میری اولاد ہے, کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے. دوسرے کہتے تھے ہمیں نہ ملے تو ختم ہو جائے, میرے مولا کہتے تھے مجھے نہ ملے زندہ رہے. جب میری اولاد ہے, جب جوان ہوگی تو میرے بیٹے مہدی کے پاس واپس آ جائے. آپ نے غور فرمایا, مولا چاہتے ہی اسے جانتے تھے. کہا کہ میں, جو باپ ہوتا ہے وہ پرواہ کرتا ہے, کہا کہ مجھے اس کی زندگی چاہیے. دوسرے کہتے تھے ہمیں پرواہ نہیں ہے, زندگی ہو نہ ہو, اگر ہمیں نہ ملے تو سب ختم ہو جائے. حضرات یہ کسی سوتیلے باپ کا کوئی رویہ سوتیلا بن رہا ہے, جس کی وجہ سے آج تک طالبان نظر آ رہے ہیں. انہیں پرواہ تو تھی نہیں, اگر بچہ بگڑتا ہے, آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمارا بچہ ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں حضرات, انہوں نے کہا اسلام کے اندر اگر مسلمانوں میں اگر کوئی خراب کاریاں آ جاتی ہیں, اسلام میں خراب کاریاں آتی ہیں, کوئی فاسد لوگ آ جاتے ہیں, ٹیررسٹ آ جاتے ہیں, دہشت گرد آ جاتے ہیں, ہمارا تو ہے نہیں. یہ سوتیلا پن تھا بنو امیہ کا, بنو عباس کا, جس کی وجہ سے آج تک دہشت گردی باقی ہے. اور کبھی بھی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو انسانیت کا دشمن ہو, انسانوں کا دشمن ہو. حضرات یہ تربیت سی علی ابن ابی طالب کی, کا بچہ جب جوان ہوگا اسے پتہ چل جائے کہ فلاں بات ہے, اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہوگی, رغبت کرے گا, اس طرف چلا جائے گا. مولا نے کہا کہ دیکھو اسلام کو کسی طرح پروان چڑھنے دو, یہ بھی ابتدائی مراحل کے اندر ہے, جب جوان ہوگا میرے بیٹے مہدی کے پاس آ جائے گا. یہ مولا کی تربیت تھی. حضرات اب امین کے نام پہ یہاں پہ اس کو چندہ شروع ہو گیا. میں اس کے بعد کچھ مسائل کو مطالب کو پیش کرنا چاہوں گا. آپ بابا اپنا صلاۃ پڑھیں محمد والے. یاد رکھیے گا جو انہیں انجام میں دیا جاتا ہے وہ کئی گنا ہو کے واپس لوٹتا ہے. جناب سید الشہداء کسی کا ادھار نہیں رکھتے, اور جو بھی ان کی راہ میں جو خدمت کرتا ہے وہ کئی گنا ہو کے لوٹتی ہے. اور جس طرح سے جو خدمت کر سکے دامِ در میں سخن نے جس طرح سے ہو سکے خدمت جناب سید الشہداء کی, اور جناب ثانی الکرام
قبول فرمائیں سب سے جو بھی دینے والے ہیں جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے، جو بھی آپ دے رہے ہیں جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بابا جب صلوات پڑھیں برائے خوشنودی شاہ نجف صلوات. تاریخ گواہ ہے کہ علم میں اہل بیت علیہ السلام کا ان کی ولایت ان کے علم سے ثابت ہے. اور جب آپ پورے کے پورے اس نظام کو دیکھیں گے، جب آ کے دیکھیں گے کہ ختم مرتبت وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مرتبہ خیبر فتح ہوگا. آپ کے ذہنوں میں واقعہ مجھے جنگ خیبر کو پیش نہیں کرنا، مجھے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے جہاں پہ ولایت علم ابی طالب بہت بارز ہو کے سامنے واضح ہوتی ہے. توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ ہے اس وقت. حالانکہ ایام میں بہت تیزی گزر گئے ہیں اور آج 7ویں شب بھی آ گئی ہے. بس یہ 3 دن گزریں گے، پھر منگل کو عاشور کا دن ہے، پھر دوبارہ پورے سال تڑپتے ہیں سید الشہداء کے لیے. آتے امام حسین بہت دیر سے ہیں، جاتے بہت جلدی. ایک عجیب سید الشہداء کی ایک قوت ہے، ان کی ولایت ہے، ان کی طاقت ہے کہ ہر نفس پہ، ہر دل پہ ان کا قبضہ ہے. اور جو تھوڑا سا ان کا ذکر سن لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. جس نے سب کچھ اپنے خدا کے راہ میں اپنا دے دیا، خدا نے کہا اب سب کچھ تیرا ہے. حضرت یہ آپ کو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آئے گا. آئیے گا دیکھیں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں ولایت جناب امیر المومنین کہ جس کو ذرا اگر انسان تعصب کے نگاہ کے دیکھے تو سب سے بڑا جو مولا کا مقام ثابت ہوتا ہے خیبر کے اندر کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام نے حدیث میں خود سے کہا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ آخری جملہ بڑا اہم ہے. پہلا جملہ سب کو یاد ہوگا، کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اس کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح لکھ رکھی ہے. یعنی لوگ سمجھ رہے تھے کہ لکھی بھی ہوگی، خود بخود ہر چیز ہوتی چلی جائے گی. نہیں، پھر بھی لڑنے کی ضرورت تھی، کسی ذوالفقار کے جلانے کی ضرورت تھی. لیکن جو سب سے بڑا جملہ ہے وہ آخری جملہ ہے. جناب ختمی مرتبہ صحیح بخاری کے اندر جملہ موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر جملہ موجود ہے، یہ بالکل صحیح جملہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ تو صحیح بخاری میں جملہ موجود ہے اور بہت. اور امیر المومنین کے مناقب میں انہوں نے صرف 3 حدیث لکھی ہے امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے، اور یہ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں. جو اتنے محبت کا دم بھرنے والے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں بس وہ محبت کرتا ہوگا، اس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ سب کی محبتوں پہ غالب ہے. اور اللہ اتنوں سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اتنوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اسی سے محبت کرتے ہیں. ابھی کوئی اتنا عظیم ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسی سے محبت، اپنی محبت کا دم بھرے. حضرت بہت بڑا جملہ ہے کہ سب سے بڑا جو ان کی ولایت و محبت کا جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت وہاں پہ 39 دن گزر چکے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے، خیبر آپ نے سن رکھا ہے. بس ایک مرتبہ صبح کا دن نمودار ہونا تھا، فجر کا وقت ہوا، جناب ختم مرتبہ نے آواز کا ناد علیہ وہاں پہ ایک جملہ کہنا تھا. سب کے سب پریشان کھڑے تھے، علی تو مدینے میں ہیں. ایک مرتبہ جناب سلمان و ابو ذر مقداد تینوں کو دیکھا گیا، آگے بڑھنے لگے اور سامنے سے دیکھا گیا کہ دھول اٹھ رہی ہے، کوئی گھوڑا آ رہا ہے، سوار بتا رہا ہے کہ فاتح ہے، گھوڑے کی چال بتا رہی ہے کہ مجھ پہ فاتح سوار ہے. ایک مرتبہ آئے، جیسے ختم مرتبہ نے دیکھا، کہا کہ ایک مرتبہ علم ہاتھ میں دیا، کہا کہ یا علی اسلام کے آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے. اسلام کے آبرو ان کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ امیر المومنین اپنے گھوڑے سے اترے اور ہمیشہ زمین پہ کھڑو کے جنگ کیا کرتے تھے. آئے خیبر کے میدان میں اور وہاں بڑے بڑے پہلوان موجود تھے، مرحب حارث انتر. حضرات مجھے جنگ کو پیش نہیں کرنا، اس پورے کے پورے ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. ولایت علی کو سمجھ رہا ہو تو یہاں سے سمجھ لیجیے گا. حضرت اگر کسی کو واضح نہ ہو تو بس اس کے نصیب ہے، اس کی قسمت ہے. یہاں پہ علم نبی جانے کا مقام ہے. آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس خیبر کے علم کو، وہ جو علم تھا ان کے ہاتھ میں، وہ آنے کے بعد پتھر میں گاڑا. بس پتھر میں علم کا گاڑنا تھا، وہ اندر سے دیکھ رہا تھا. نام مرحب تھا، ساتھ میں 2 بھائی بیٹھے تھے، حارث اور انتر. وہ نجومی کو بہت مانتے تھے. اپنے نجومی سے کہا کہ اس کا مزاج بدلا ہوا رکھتا ہے. وہ جو کل آنے والے تھے علم پھینک کے بھاگ جاتے تھے، اس نے پتھر میں گاڑ دیا.
نے اندر سے گواہی دی, اس نے کہا نہیں, کمال اس برج کا نہیں ہے, یہ کائنات ایک دائرے میں ہے, کہ یہ کائنات کا نظام روک کے واپس جائے پھر نکلے, کہ کمال جوان کا یہ جب چاہتا ہے چلا دیتا ہے, جب چاہتا ہے موڑ دیتا ہے, کہ اس سے نہ لڑنا. حضرت یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. حضرت وہ پورا کا پورا, اور یہاں تک بعض مورخین سے میں نے بڑے بڑے محققین سے یہ جملہ سنا ہے, میں کتاب تلاش کر رہا ہوں لیکن بہت بڑے محقق کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں اس مرحب کے جس کے سر کو امیر المومنین نے ایک مرتبہ تلوار چلائی اور اس کے سر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, کہ اس کے 7 بیٹوں کو جناب اکبر نے مارا تھا. اگر جہاں دادا وہاں پہنچے, ایک اگر خون کا قطرہ امیر المومنین کا اگر کسی کو جوش مارے, وہ عجیب و غریب آثار دکھائے گا. یہ 7 محرم گزر رہی ہے اور بڑے عجیب 7 محرم کا عشاء شروع ہو چکی ہے. حضرت آج اہتمام جو کیا گیا جناب قاسم کے لیے, میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں, حضرت جناب قاسم جن کے لیے ملتا صرف 13.5 برس کے تھے, لیکن میں مصاحب جان سے پہلے ان کی جنگ کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. 13.5 برس کے جب ایک مرتبہ میدان کربلا میں اترے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ازرق نامی بہت بڑا پہلوان تھا, اس نے کہا بچے سے میں نہیں لڑوں گا. اس کے 4 بیٹے تھے, اس نے ایک ایک کر کے سب بیٹوں کو بھیجا. جناب قاسم جو 13.5 برس کے تھے, ان جوانوں کو پہلوانوں کو ایک ایک بار سے قتل کرتے جاتے تھے. علی کی ایک نابالغ چھوٹے سے عہدے کا یہ کمال ہے کہ وہ چھوٹا نہیں ہے, سب سے بڑا ہے. ابھی سن و سال کو مت دیکھیے جناب قاسم کی شجاعت کا. جب 4 بیٹوں کو قتل کر دیا تو اس وقت اس حضرت نے کہا کہ میری دنیا تاریخ ہو گئی, اب میں خود بدلہ لوں گا. جب میدان میں اترا تو بہت بڑا طاقتور تھا. جب اس کو دیکھا نا جناب سید الشہداء نے, تو اس وقت جملہ کہا کہ آواز دی, کہا کہ قاسم کے لیے دعا کرنا جو پہلوان آ رہا ہے. ایک سے ایک جنگ ہوتی تھی, تو اس وقت پورا کا پورا ایک مرتبہ میدان اس کا نقشہ بدلنے لگا تھا. میں آخری مسائل میں پیش کروں گا. حضرات اب آپ تصور کیجئے گا, یہ ہے ائمہ علیہ السلام کی ولایت کہ جہاں پہ ان کے جو بچے پروردہ ہیں ان کے بھی وجود سے ظاہر ہوتا ہے کسی کی ولایت کے قائل ہیں. اور جب کربلا سے یہ لشکر یزید واپس کوفے گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا, کہا نوجوانوں کے بچوں کے سر آ رہے ہیں, تم نے ترس نہیں کھایا؟ کہا نہیں, انہوں نے خود اپنی جوانی پہ ترس نہیں کھایا. دیکھ رہے تھے اتنا بڑا لشکر ہے لیکن کوئی فرار ہی نہیں کرتا تھا. حضرات جہاں پہ ایک مرتبہ ولایت پہ یقین ہو جائے پھر وہاں فرار نہیں. ہم نے غور کیا کربلا سے بڑے کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ کوئی بچہ ہی شاید معاذ اللہ استغفر اللہ رب بات انہیں فرار کر گیا ہو. کہا کہ کربلا کے اندر بچوں کا یہ عالم تھا کہ پورے لشکر پہ اپنے آپ کو پھینکنے کے لیے تیار تھے. دشمنوں نے جملے لکھی, کہا کہ ہم نے دیکھا نوجوان بچے آتے تھے پورے لشکر پہ اپنے آپ کو اس طرح سے گراتے تھے جیسے پورے لشکر پہ بھاری ہیں, اور کا لشکر بچوں سے بھی ڈر رہا تھا. حضرات یہ ولایت کی طاقت ہے, اس ولایت کی قدرت ہے. آئندہ دیکھیں حضرات خاندان اہل بیت سے جناب خدیم مرتبت کا جنازہ نہیں اٹھا کیونکہ پیغمبر کی وصیت تھی مجھے گھر میں دفنا دینا, تو تشییع جنازہ نہیں ہوئی, نادا چلا نہیں ہے. امیر المومنین نے غسل و کفن دینے کے بعد پیغمبر اسلام کو جسد مطہر کو قبر مطہر تک پہنچایا. جناب سیدہ کا بھی تشییع جنازہ نہیں ہوا کیونکہ جناب سیدہ نے منع کر دیا تھا. وصیت کی تھی یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل وحنتنی باللیل وصلی علی باللیل ودفنی باللیل. یا علی رات کو غسل دیجئے گا, رات کو کفن دیجئے گا, رات کو حنوت دیجئے گا, رات کو جنازہ پڑھائیے گا, رات کو دفنا دیجئے گا. مدینے والوں کو خبر مت دیجئے گا کہ میرا وصال ہو گیا. میں مدینے والوں سے راضی نہیں, میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے میں آئے, اور دفنانے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا. کسی کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ بڑے بڑے فقہاء نے اعمال کیے, مسلسل اعمال کیے تاکہ کسی طریقے سے بی بی کی اصل قبر کا پتہ چل جائے. 3 قبروں کے نشان ہیں ابھی تک, ایک جنت البقیع میں, ایک مسجد پیغمبر میں جہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا یہی جو کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کی طرف اشارہ ہے, اور تیسرا خود امیر المومنین کے گھر میں جس کو بند کر دیا گیا اس وقت. 3 نشان ہیں. جب سب نے کہا تو ایک مرتبہ بی بی نے کسی کو خواب میں کہا خبردار میری قبر کو تلاش مت کرنا, میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا. اس سے پہلے قبر کسی کو معلوم نہیں ہے. بس آپ کو پیش کروں آپ کے سامنے جملے بڑے سخت ہیں.
تیسرا جنازہ المومنین کا، وہ بھی جنازہ تشییع جنازہ نہیں ہوا، مولا کے گھر سے جنازہ چلا ضرور ہے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں مولا نے وصیت کی تھی اے بیٹا حسن مجتبیٰ میرے جنازے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ میں یہاں بڑا سخت جملہ کہوں گا، حاجوں کے معافی مانگوں گا اگر برداشت نہ ہو۔ کہا بیٹا حسن حسین بس آپ دونوں جائیے گا، جنازے میں میرے گھر سے بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب رو رہے تھے لیکن ایک بیٹا بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، نام عباس ہے۔ کہا مجھے بابا کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں، امام حسن مجتبیٰ کے لاشے پہ تیر برس رہے ہیں، جنگ کی اجازت نہیں، حسین کے قاتل سامنے ہیں، مارنے کی اجازت نہیں۔ سب سے بڑا امتحان جناب عباس کا میں پیش کروں گا انشاءاللہ کل۔ حضرات یہ تیسرا جنازہ ہے، یہ پنجتن میں 3 جنازے نہیں، جنہیں تشییع نہیں ہوئی ہے، صرف اکیلے دفنایا ہے۔ اب چوتھا پہلا جنازہ اہل بیت کے خاندان سے اٹھ رہا ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ حسن مجتبیٰ۔ پہلا جنازہ ہے جو اٹھا۔ جناب زینب کبریٰ کے لیے کہتے ہیں کہ بی بی 2 بھائی نا حسن و حسین، بی بی کی کہا کہ ایک بھائی کے لاشے کو رخصت کیا ہے، دوسرے سے خود رخصت ہوئی ہے۔ مرحوم حافظ کے فیاض صاحب مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے امام حسن حسین میں بس ایک فرق ہے، ایک کے لاشے میں تیر لگے ہیں اور دوسرے کا لاشا تیروں میں بلند ہے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے لیے، آج 7ویں کی رات ہے، جانتے ہیں نا پانی بند ہونے والا بچوں پہ، سنیں گے الفاظ جناب حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کا جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، میں روایات دیکھ رہا تھا، ان میں جملے ہیں کہ جب زہر دے دیا گیا نا تو ایک 2 برس کا بچہ، بلکہ 2 برس سے بھی کچھ کم، غلط الفاظ ہیں، ایک بچہ بار بار آ کے سینے پہ چڑھتا تھا، گلے لگتا تھا، بے انتہا بابا کے بوسے دیتا تھا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، اولاد والے بیٹھے ہیں میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے ماں باپ سے ان کو بار بار بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے، مانوس ہوتے ہیں، بار بار گلے میں باہیں ڈالتے ہیں، باپ سے لپٹتے ہیں، ماں سے کھیلتے ہیں، لیکن باپ کے پاس جب بچہ بہت زیادہ کھیلے، بار بار امام حسن مجتبیٰ بچے کو سینے سے لگا کے بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب میں فروا نے کہا بیٹا باپ کے زیادہ سینے پہ مت چڑھو، بابا کو زہر دے دیا گیا ہے، قوم میں فرما رہنے دو میرے بچے کو، اسے جوانی نصیب نہیں ہوگی، اسے میرے بعد یتیمی دیکھنی ہے، مجھے پیار کر لینے دو۔ بڑی شدت سے امام حسن مجتبیٰ نے پیار کرنا شروع کیا۔ جناب قاسم مورخین نے لکھا کہ جناب قاسم مقاطع میں جملے دیکھیے جناب قاسم کے لیے، جب زہر جناب حسن مجتبیٰ کو مل گیا تو سینے پہ بار بار بابا کے سینے سے لگتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک بچے کو بڑی انسیت تھی، بڑے عجیب و غریب انداز سے امام حسن مجتبیٰ جناب قاسم کو پیار کرتے ہیں اور کچھ جملے کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کی مجھے امام حسن مجتبیٰ کے مسائل کو پیش نہیں کرنا، انشاءاللہ 28 سفر میں تفصیلی مسائل سنیں گے۔ حضرات ایک مرتبہ سفر شروع ہوا، جناب سید الشہداء کا کربلا پہنچے، جب شب عاشور شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے سید الشہداء، تو ایک مرتبہ سب کو بتانے لگے کہ کل کون کون شہید ہوگا، ایک ایک صحابی کا نام لیتے جا رہے تھے۔ ابھی جناب قاسم کے نام پہ نہیں پہنچے تھے کہ جناب قاسم نے تڑپ کے کہا کہ امو جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ بڑا سخت جملہ جناب قاسم کا، کہا امو جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ اتنا مشتاق ہے یہ بچہ، اتنا اشتیاق ہے، اتنا شوق ہے شہادت کا، اپنے چچا پہ قربان ہونے کا، امام وقت پہ قربان ہونے کا۔ کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی فہرست میں؟ کہا قاسم کیف الموت عندک، اے میرے لخت جگر قاسم مجھے ذرا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے، کہ جہاں میں شہادت شہد سے زیادہ، میرا بہت بڑا جملہ ہے جناب قاسم کا، کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس جملہ کہنا تھا، بیٹا دیکھیے گا ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کروں گا، سارا مطلب 2 جملوں کے لیے مجھے زحمت دے، میں ایک صرف آپ کو زحمت دے رہا ہوں حضرت 2 جملوں کے لیے، اس کے بعد سر جھکا کے روتے رہیے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب قاسم نے رو کے کہا کہ چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ کہا کہ قاسم تمہارا نہیں بلکہ علی اصغر کا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے، کہ چچا کہ یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں یہ نہیں آئیں گے، میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ اب جملے کو سنیے گا، اس کے لیے زحمت دی ہے، حضرت ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا۔ جناب قاسم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ اشقیاء کے خیموں میں تو نہیں آ جائیں گے، شام غریبوں کو خیموں میں آگ لگی ہے، اے جناب قاسم کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جس جملے کی میں نے زحمت دی ہے، ایک مرتبہ جب بیویاں شام سے واپس گئی
آزاد ہو کے رہا ہو کے واپس گئیں تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا بشیر ذرا جاؤ جا کے مدینے والوں کا اعلان کر دو میں آخر میں دعا نہیں کروں گا یہاں پہ واسطہ دے رہا ہوں کیونکہ تابوت آ گیا میں وہاں پر رو کے دعا نہیں کرا سکتا ایک مرتبہ میں سجاد نے کہا بشیر ذرا مدینے والوں کو اطلاع دے دو کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا بس جناب محمد نے ایک جملہ سنا کہا ارے میرے بھیا حسین واپس آ گئے یہ نہیں سنا قافلہ واپس آیا حسین کے بغیر گھوڑے پہ سوار ہوئے ایڑ لگائی فوراً دوڑا دے وہ گھوڑے کو لے کے پہنچے اب جو دیکھا تو سامنے امام سجاد سر پہ کالا امامہ عالم حضرت عباس ہاتھ میں ایک سوال کے جناب محمد حنفیہ نے حضرت علی کے بیٹے تھے نا کہا میرا بھیا حسین کہاں ہے کہا تو قتل مارا گیا کہا علی اکبر کا مارا گیا کہا قاسم کا مارے گئے کہا اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا کہا وہ بھی مارا گیا کہا کہ ایک سوال کا اور جواب دے تو اور کچھ نہیں پوچھوں گا جب یہ سب مارے گئے تو علی و بطول کی بیٹیاں ان کا کیا بنا وہی جناب قاسم مارا جو بنا غیرت نے برداشت نہیں کیا کہا کہ وہ سب کی سب کوفہ و شام کے بازاروں میں پھیلائی گئی ہیں یہ جملہ سنا جناب محمد حنفیہ گھوڑے کے پیچھے زمین پہ گر گئے لیکن دیکھیں جناب سید سجاد آگے بڑھے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا کہا کہ آپ نے برداشت نہیں کیا کہ علی و بطول کی بیٹی کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی کہا نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہا کہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے آپ کون ہیں کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں چچا میں سید سجاد کہا سجاد تو 24 برس کا جوان کہ تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی کہا چچا آپ نے سنا بے ہوش ہو کے گر گئے میں نے آنکھوں سے دیکھا شرابی کا دربار تھا حضرت عمر اللہ بس جناب قاسم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اس بات میں جناب قاسم حضرت اللہ سینے پہ ہاتھ مار کے غصہ دیجیے گا امام حسن مجتبیٰ کہے گا مولا آپ کے یتیم کے پامال ہونے کا بڑا صدمہ ہے ابھی آپ غصہ پیش کروں آئینہ جملہ پیش کروں گا جملہ ہاتھ جوڑ کے جملہ یہاں پہ پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں جناب قاسم کی پوری شہادت نہیں پڑھوں اگر آپ برداشت نہ کر سکے اگر برداشت نہ کر سکے میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا لیکن یہاں پہ رو کے جملہ کہوں جب جناب زینب کبریٰ گھر واپس گئی تھی جہاں میں نے مساکل چھوڑ دیا تھا تو جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو گھر آتا دیکھا میں تو دیکھے گا بیوی نے دونوں ہاتھ اٹھائے سر پہ رکھے جب سر پہ دونوں ہاتھوں کو رکھا نا تو جناب عبداللہ جعفر طیار نے دیکھا کہ بی بی حجرے میں چلے جائے میری زوجہ گھر نہیں ہے کہا عبداللہ پہچانا نہیں عبداللہ میں زینب ہوں ایک مرتبہ جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے کھڑے ہوئے پھر گرے جب تیسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی کہ نہیں زینب و دونوں حسین پہ قربان میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا میرے ایک سوال کا جواب دو یہ کڑھائیوں پہ نشان کیسے اجرکم اللہ بس یہ جناب قاسم کی غیرت تھی جو برداشت نہیں کر رہی تھی کہا کہ چچا جہاں کہیں خیموں میں آ جائیں گے میں برداشت نہیں کرتا بس کہا کہ نہیں بیٹا میں علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے جاؤں گا بس بھئی 10 محرم کا دن نمودار ہوا وہاں پہ شہادتیں شروع ہوئی جناب سید الشہداء نے کہا کہ قاسم ابھی رک جاؤ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو ابھی رک جاؤ لیکن عاشق شہادت ہے نا جناب قاسم ایک مرتبہ آئے ایک خیمے کے باہر اپنے دونوں گھٹنوں پہ سر رکھ کے جناب قاسم بیٹھ کر رونے لگے جب کوئی بیوہ خاتون ہو نا اسے اپنے یتیم بچوں کی بہت پرواہ ہوتی ہے اور جناب فرما آئی بھی بیٹے کی شہادت کے لیے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ یہ تو میرے یتیم بچے کی آواز معلوم ہوتی ہے آواز دی کا قاسم کا جی اماں کہ بیٹا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کہ اماں چچا جان امو جان مجھے اجازت نہیں دیتے مولا مجھے چچا اجازت نہیں دے شہادت کی کہ بیٹا تمہارے دائیں بازو پہ تعویذ ہے اسے کھولو ایک مرتبہ تعویذ کھولا نہ جانے کیا پڑھا جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا اس خط کے بوسے دیے کہ بیٹا یہ آپ کے بابا نے آپ کے بازو پہ باندھا تھا کہ جب قاسم بہت زیادہ پریشانی میں ہوگا نا کہ اللہ قاسم تعویذ کو کھولو اس پہ حل لکھا ہوگا کیا لکھا تھا اس میں جملہ سنیے گا امام حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا یا بنی قاسم اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدت امک الحسین غریبا وحیدا ادشانا اے میرے
ڈال دے، بس جو میں